بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال اللہ جل وعلا فی کتابہ العزیز وفی فرقانہ المجید ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ وقال اللہ جل وعلا فی موضع آخر وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی کبریائی تن تنہا اکیلے بلا شرکت غیر اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم تمام انسانوں کا، جنوں کا اور اس کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات کا اکیلے تن تنہا بلا شرکت غیر خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کو وجود بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے لوگو تم غم نہ کرو، ڈر نہ دل میں پیدا کرو، خوف نہ کھاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، دنیا میں امن و امان تمہارے لیے ہے، تم مامون رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں مومن۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ مومنین کے اوپر اور مومنین کی تائید کرنا، ان کی نصرت اور ان کی مدد کرنا، یہ ہمارے اوپر فرض و واجب ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے کہا کہ مومنین کی تائید، ان کی مدد اور ان کی نصرت یہ ہمارا ذمہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے مومنین کو اللہ رب العزت کے وعدے پہ یقین ہونا چاہیے، اور انہیں چاہے حالات جیسے بھی ہوں ان کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی وسوسہ، کوئی خوف، کوئی حزن، کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو ڈر اور خوف ہے وہ تو ایک مومن کے دل میں ذرہ برابر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو
اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں امن و امان ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت نے بارہا قرآن کریم میں فرمایا، احادیث مبارکہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومن بندوں کے لیے ہے۔ لیکن پھر بھی انسان خوفزدہ رہتا ہے، خائف رہتا ہے، ڈرا ہوا رہتا ہے حالات کے پیش نظر۔ تو میرے بھائی یہ جو ڈرنا ہے، یعنی یہ خوف زدہ جو ہو جاتا ہے انسان، تو یہ یاد رکھیں کہ خوف عبادت ہے، خوف عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کی ادائیگی عبادت ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی عبادت ہے، اسی طریقے سے خوف بھی عبادت ہے۔ یعنی کہ انسان اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، اللہ رب العزت کے لیے وہ نماز نہ پڑھے بلکہ سجدہ اور رکوع کسی غیر اللہ کے لیے کرے تو وہ شرک کا مرتکب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کی خوشنودی کے علاوہ کسی غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی غیر اللہ کے نام کا اگر روزہ رکھے تو وہ شرک کا مرتکب ہو جائے گا۔ اگر کوئی اللہ رب العزت کے گھر یعنی بیت اللہ کے طواف کے علاوہ کسی بزرگ یا کسی پیر یا فقیر یا کسی امام کے مقبرے کا طواف کرے یا کسی درخت یا پیڑ یا پہاڑ یا پتھر کا طواف کرے، چکر لگائے، تو یہ بھی شرک حرام ہے شریعت اسلامیہ۔ اگر اللہ رب العزت نے اسے مال دیا ہے، وہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے میں زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہوں، بلکہ وہ اپنے مال میں سے کچھ پیسے مدفون شدہ اولیاء، بزرگوں کے مقدس مقامات کی تزئین اور ان کی آرائش اور ان مزاروں یا پھر ان بت قدوں کی حفاظت اور اس کے اندر جو شرک و بدعت کی تعلیمات دی جاتی ہیں اس کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے اگر اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، بندے کو جس طرح اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اگر بندہ اللہ رب العزت سے اس طریقے سے نہیں ڈرتا کما حقہ، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ لیکن انسان کی جو زندگی ہے اس کی زندگی میں اور جو خوف ہے، یعنی انسان کی زندگی اور خوف لازم و ملزوم ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے مراحل آتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے حالات درپیش ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور کبھی امن و امان اور پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ حالات کے پیش نظر ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جو ڈرنے کی صورت ہے، خوف زدہ ہونے کی جو صورت ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ لیکن بندہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے بھی ڈرنا شروع کر دیتا ہے تو انشاءاللہ یہ بات بتائی جائے گی کہ خوف بھی عبادت ہے اور اس کے اندر بھی انسان شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات کو غور کریں کہ جب انسان پر پریشانی آتی ہے تو وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کبھی وہ اللہ رب العزت کو کوسنے لگتا ہے کہ کیا میرا ہی گھر ملا تھا، کیا میں ہی ملا تھا جو اللہ رب العزت نے میرے اوپر اتنی پریشانیاں نازل کر دی۔ علم سے بے بہرا ہوتا ہے۔ بسا اوقات جن کے پاس اللہ رب العزت نے علم کی دولت دی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر پریشانی کے عالم میں اپنے زبان سے ایسے نازبہ کلمات نکالتے ہیں جو اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، لیکن وہ ان جملوں کو اپنے زبان سے نکالا کرتا ہے۔ لیکن اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو بھی مشکل آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، وما اصابکم، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائے ہوئے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔
وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ رب العزت تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر کر لیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی مومن کو کوئی پریشانی یا کوئی حزن یا کوئی ملال یا کسی خوف کا اسے سامنا کرنا پڑے تو اسے اللہ رب العزت کی آیت ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جب بھی میرے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، ہمارے گھروں میں ضرور بھی ضرور شریعت کی پامالی ہو رہی ہے، ہم اللہ کے دین سے دور ہٹے ہیں، اور جب بھی کوئی پریشانی، کوئی خوف، کوئی معاملہ، کوئی حزن، کوئی ملال، کوئی تنگی آئے زندگی میں تو انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، وہ دیکھے کہ کہاں پر وہ خطا کا مرتکب ہو رہا ہے، کہاں پر وہ غلطیاں کر رہا ہے، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے بعد وہ غلطیاں، وہ خامیاں، وہ کوتاہیاں جو اس کی ذات سے سرزد ہو رہی ہیں اسے چاہیے کہ ترک کر دے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ اللہ رب العزت تو غفور الرحیم ہے، وہ تو اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے کو کھولے ہوئے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میرے نبی، میرے بندوں کو آپ کہہ دیجئے، قل، کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنے نفس پہ، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت تمام قسم کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ النصوح، سچی توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العزت سے تم امید رکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں معاف کر دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ پریشانی یا مصیبت کے آنے کے بعد ہم گریبان چاک نہ کریں، پریشان نہ ہو، یہ نہ سوچیں کہ یہ جو پریشانی آئی ہے یہ فلاں وجہ سے آئی ہے۔ جیسے اگر الیکشن کا زمانہ ہے، مسلمان کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے فلاں کو ووٹ دیا ہوتا، فلاں کی تائید کی ہوتی، ایسے کیا ہوتا، ویسے کیا ہوتا تو یہ پریشانی نہ آتی، وہ پریشانی نہ آتی۔ میرے بھائی، شیطان آپ کو گمراہ کر رہا ہے، شیطان راستے سے بھٹکا رہا ہے۔ یہ دنیاوی چیزیں، کسی کی سرکار کا بننا، کسی کا گرنا، یا پھر جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، یا یہ کہ مسلمان سوچتا ہے کہ ہمارے اندر بھی بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے، انجینئر ہوتے، تعلیمی میدانوں میں ہم اگر بہت آگے بڑھ گئے ہوتے تو ہم بہت اسٹرانگ ہوتے، بہت مضبوط ہوتے، ہمارے اوپر جو حالات، جن حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے شاید اس سے بہتر حالت ہوتی۔ نہیں میرے بھائی، در حقیقت حالات کے بہتر ہونے کا جو ذریعہ ہے، جو طریقہ ہے کہ جس کی بنا پر ہمارے حالات درست ہو سکتے ہیں، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اعمال صالحہ اور خیر کے عمل کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے بندو تم میری بارگاہ میں سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ توبۃ النصوح، توبۃ النصوح کیا ہے؟ توبۃ النصوح یہ ہے کہ انسان سچی توبہ اس طریقے سے کرے کہ اس کے سارے شرائط اس میں پائے جاتے ہیں۔ توبہ کی جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ کہ انسان جس گناہ سے توبہ کرے اس گناہ کو فوراً ترک کر دے۔ اگر وہ کسی معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے
مان لیجئے کہ تدخین جسے کہتے ہیں سگریٹ نوشی، شراب پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، وہ تمباکو وغیرہ کا استعمال کر رہا ہے، نمازوں سے بے رغبتی برت رہا ہے، اس کے گھروں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، اس کے مکان میں بڑے بڑے ٹیلی ویژن سیٹ رکھے ہوئے ہیں، گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جگہ گانے بج رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے، گھروں میں فلموں اور سنیموں کا دورہ ہے، اس کی گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں، یہاں تک کہ جتنے بھی قسم کا وہ گناہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف وہ نظر نہیں ڈالتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو داڑھی ہوا کرتی تھی وہ ایک لعنت والا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا، اور اس شخص پہ اللہ کی لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ ہم اپنے لباس، اپنی تراش، اپنے خراش، اپنے تمام امور میں کبھی یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں، کبھی خواتین کی پیروی کر رہے ہیں، اسلام سے نابلد ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں فوراً اس گناہ کو ترک کر دیا جائے۔ اور دوسری چیز کہ پھر اس گناہ پہ نادم ہوا جائے کہ اللہ میں بڑا خاطی ہوں، بڑا گناہگار ہوں، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، اللہ آئندہ پھر کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا، گناہ کو فوراً ترک کرے، اس گناہ پہ نادم ہو اور اس بات کا پختہ عزم کرے، تیسری شرط کہ آئندہ پھر کبھی اس گناہ کی طرف وہ جائے گا نہیں، اس گناہ کو پھر نہیں کرے گا۔ تو یہ چیزیں جب پائی جائیں گی تو جا کر اس کی توبہ سچی توبہ کہلائے گی۔ اور چوتھی چیز کہ اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، کسی بھائی کو تکلیف پہنچائی ہے، یعنی حقوق اللہ کا نہیں بلکہ حقوق العباد کا اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر ممکن ہے تو اپنے اس بھائی سے جا کر ملے، اس سے معافی مانگ لے۔ اگر اس کا مال غصب کیا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچایا ہے تو معافی مانگے، اس کا مال اگر اس کے پاس ہے تو واپس کرے، نہیں تو اس سے گزارش کرے کہ میرے بھائی میں تنگ دست ہوں، میرے پاس ابھی اتنی استطاعت نہیں، آپ کا جو مال میں نے ظلمن لیا تھا آپ مجھے معاف کر دیں۔ انشاءاللہ جب آپ سچی توبہ کریں گے وہ بھی دیکھے گا کہ دیکھو یہ اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو یہ چیزیں جب پائی جائیں گی تب جا کر سچی توبہ ہوگی، اور جب انسان سچی توبہ کر لے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کسی سے ڈرے نہیں، اللہ رب العزت کے دین پر مضبوطی سے ڈٹ جائے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین پہ ڈٹ جائے۔ آپ نے نمازیں شروع کر دی، داڑھیاں رکھ لی، 5 وقتہ نماز کی پابندی شروع کر دی، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونے لگی، کسی دوست نے کہا کہ ارے یار چلو فلاں فلم ریلیز ہوئی ہے دیکھ لیتے ہیں، آپ کہیں گے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے میں نے توبہ کر لی ہے، سچی توبہ کی ہے، اللہ کا خوف میرے دل میں آ گیا ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو بھی اس برائی سے باز آ جا، میں اب فلم سنیما دیکھنے والا نہیں، میں اب نمازیں چھوڑنے والا نہیں۔ جن کے دل پاک و صاف ہیں وہ تو اس کی بات مان لیں گے، لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے دیکھو 900 چوہے کھا کر بلی چلی حج کرنے۔ ایسی باتیں کہتے ہیں لوگ معاشرے میں۔ یعنی آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ جن برائیوں کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں، اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں بالکل حرام ہے میرے بھائی، اکروہ مکروہ یہ سب کچھ نہیں، حلال اور حرام۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حرام تو نہیں ہوگا، مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے، تحریمی ہے، میرے بھائی پوری امت کا اجماع ہو چکا، کیا مسلمان، کیا یہودی اور کیا نصارہ اور کیا ہندو، کیا مجوسی، ساری قوم نے متفقہ طور پر ان تمباکوؤں کے ڈبے پہ لکھ دیا کہ اس کا استعمال کرنا انسانی صحت کے لیے مضر ہے، تو وہ مضر ہے، اور جو چیز مضر ہے، حرام ہے، اللہ کی قسم شریعت میں کبھی وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ جو چیز انسان کو کینسر اور مختلف قسم کی بیماریوں کی طرف لے کر جائے اور پھر بھی کوئی شخص کہے کہ یہ چیز شریعت میں حرام نہیں، تو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ بہتان لگا رہا ہے کہ اللہ نے ایسی شریعت کو نازل کیا ہے جس کے اندر صحت کو نقصان پہنچانے والی ایسی مضر اور ناپاک اور بدبودار اور خبیث اور گندی چیز کو شریعت نے حلال قرار دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر وہ اس کو کہے گا
پاکٹ سے نکالا سگریٹ، کہا بھائی ایک کش لگا لو، کہا میں نہیں پینے والا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے۔ کہے گا اچھا ہمارے ساتھ روزانہ پیتے تھے، آج بہت تقویٰ دکھ رہا ہے، توہین کرے گا، تذلیل کرے گا۔ لیکن آپ تنہا ہوں گے، سارے ساتھی آپ کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، لیکن آپ کو ڈرنا نہیں ہے، ٹک جانا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ آپ تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، لوگ آپ کو پریشان کریں گے، طرح طرح سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو کسی سے خوفزدہ نہیں ہونا ہے، اللہ کے احکام و فرامین پر مکمل عمل کرنا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر، لوگوں کے ڈر اور خوف کی بنا پر اگر آپ نے اللہ کے احکام و فرامین کو ترک کر دیا، پسے پشت ڈال دیا، تو آپ شرک کے مرتکب ہو جائیں گے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ جو خوف الہی ہے، اس کو اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی اہم ترین اور افضل مقام حاصل ہے، بہت بڑا درجہ حاصل ہے اس خوف الہی کو، اور یہ عبادت کا مغز ہے، اور عبادت کے اندر خوف الہی کو مرکزیت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا متعدد مقامات پہ خوف کو اپنی عبادت قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، اللہ ہی کا دل، اللہ ہی اپنے دلوں میں اللہ ہی کا خوف رکھتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یخافون ربہم من فوقہم، جو رب ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ رب کہاں ہے؟ من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں میں ایسی جماعت پائی جاتی ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت پیڑ میں، اللہ رب العزت کنکروں میں، اللہ رب العزت انسان میں، اللہ رب العزت نعوذ باللہ من ذالک ہر جانور میں، سور میں، بندر میں، کتے میں، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ اسلام کا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ، کہ اللہ رب العزت کے وجود کو وہ ہر ذرے کڑ کڑ میں مانتے ہیں۔ جو غیر مسلم بھائیوں کا نعرہ ہے، میرے بھائی ایک لونڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتی ہے، اس لونڈی کا مالک اسے آزاد کرنا چاہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ لونڈی کہتی ہے آسمانوں کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلمان آزاد کر دو۔ یعنی یہ عقیدہ اس دور کی ایک جاہل گنوار لونڈی کا عقیدہ تھا، جو پڑھی لکھی نہیں تھی، کہ اللہ رب العزت اپنے مخلوق سے جدا ساتوں آسمان کے اوپر عرش پہ مستوی ہے۔ لیکن آج اس عقیدے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پہ مستوی ہونے کے بجائے مخلوقات کے جسم میں، جانوروں میں، پیڑوں میں، پہاڑوں پتھر میں ہے، وہ شخص شرک کا مرتکب ہو رہا ہے، اللہ کے ذات کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ رب العزت نے خوف کو اپنی عبادت بتاتے ہوئے کہا کہ یخافون ربہم، اللہ کے نیک بندے اپنے رب سے ڈرا کرتے ہیں، من فوقہم، جو رب ان کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، کہاں؟ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ان کے لیے اللہ رب العزت نے 2 جنت تیار کر رکھی ہے، 2 باغیں تیار کر رکھی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھی سے ڈریں، یعنی کہ ڈرنا یہ عبادت ہے۔ ڈر جسے ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ بھے، خوف، یہ خوف عبادت ہے جو صرف اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے۔ میرے بھائی اسی ضمن میں آپ یہ جان لیں کہ خوف کی 3 قسمیں ہیں۔ جب آپ شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خوف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم خوف طبیعی، فطری خوف، جیسے کہ کسی انسان کے سامنے کوئی درندہ آ جائے، کاٹ کھانے والا کوئی جانور آ جائے، سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، یا کہیں آگ لگ جائے تو انسان فوراً ڈر جاتا ہے، اس چیز کو دیکھ کر پیچھے ہٹتا ہے۔ تو یہ ایک فطری خوف ہے جو انسان کی طبیعت میں ڈالی گئی ہے۔ خوف کی یہ قسم جائز ہے، حلال ہے، اور یہ شرک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود اس کا ذکر کیا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے، یہ فرعون کی قوم کے ایک شخص کو ایک گھوسا مارا، وہ مر گیا۔
فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اب موسیٰ کو قتل کرنا ہے، سزا دینی ہے۔ ایک آدمی شہر کی جانب آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا، قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، کہا کہ تمہارے قتل کی سازش ہو چکی ہے موسیٰ، شہر چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت نے اس منظر کا تذکرہ کیا، فخرج منها خائفا يترقب۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے، خوفزدہ ہو کر، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے خوف کے عالم میں شہر سے نکل پڑے، بھاگ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور اس کی لشکر سے ڈر کر کے یہ خوف کی بنا پر اس شہر کو چھوڑ دینا یہ شرک نہیں ہے۔ وہ بھی واقعہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں سے آپ کا سامنا ہوا، مناظرہ ہوا، تو جادوگروں نے کیا کیا کہ اپنی اپنی رسیاں جب ڈالی تو سب سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سانپوں کو دیکھا تو موسیٰ ڈر گئے، پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ فطری خوف ہے جو انسان کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے عصا کو زمین پہ ڈالو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پہ ڈالا، وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا اور سارے جادوگروں کے سانپ کو اکیلے ہی نکل گیا۔ جادوگر ایمان لے آئے۔ یہ میرے موضوع سے نہیں ہے، لیکن آپ اس واقعے کے اندر ایک چیز غور کریں کہ فرعون نے ان سارے لوگوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان لائے تھے، انہیں سزا دی، انہیں جلا ڈالا۔ اور کیا کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ ایمان وہ اپنے نبی پہ لا رہے ہیں، اللہ رب العزت پہ لا رہے ہیں۔ فرعون کو ٹینشن کس بات کی ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر؟ ارے بادشاہ میں ہوں، خدائی کا دعوے دار میں ہوں، اگر ایمان ہی لانا تھا تو مجھ سے پوچھ کے لانا تھا۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام جو اس طریقے سے خوف زدہ ہوئے، تو یہ خوف شرک نہیں ہے اور توحید کے منافی نہیں، لیکن خوف کی ایک دوسری قسم وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہ یہ کہ انسان کسی غیر اللہ سے، کسی بت سے، کسی وثن سے، کسی قبر والے سے، کسی مقبرے سے ڈرے اور خوف کھائے کہ اگر میں نے گستاخی کر دی تو یہ قبر والے، یہ مقبرے والے، یہ پیر، یہ فقیر جو انتقال کر چکے ہیں میرے اوپر ناراض ہو جائیں گے، میں جہاں بھی رہ رہا ہوں انہیں میرے رہنے کی خبر ہے، اگر میں نے گستاخی کر دی تو میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ تو اس قسم کا جو خوف ہے یہ خوف حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ شرک کے، اور یہ ایسا خوف ہے جو توحید کے بالکل مخالف ہے، منافی۔ ایسا خوف جائز نہیں ہے، اور اس قسم کے خوف میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو ان لوگوں نے کہا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اے ہود ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی تیرے اوپر بہت بڑی مار پڑ گئی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مومنین، وَيُخَوِّفُونَكَ، آپ کو یہ لوگ ڈراتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے، تو آپ ان سے مت ڈریے۔ پتہ یہ چلا کہ جو مشرکین ہوتے ہیں، قبروں کے پجاری ہوتے ہیں، بتوں کے پجاری ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب انہیں توحید کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ توحید کی دعوت قبول نہیں کرتے تو وہ اپنے باباؤں، اپنے پیروں، اپنے فقیروں، اپنے بتوں کا خوف اہل توحید کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ اب اگر یہ خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تو وہ شرک کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو خوف کی یہ قسم صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے اور بندوں کو نفع نقصان پہنچانے کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، اور بقیہ کوئی بندے کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ تو خوف کی یہ قسم صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اس کا جو شکار ہوگا وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ خوف کی ایک تیسری قسم جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی اس کا تعلق اسی سے ہے۔ خوف کی ایک تیسری قسم یہ ہے، یہ بھی کمال توحید کے منافی ہے، کہ انسان کسی بندے کے ڈر سے، کسی جماعت کے ڈر سے، کسی فرد کے ڈر سے، کسی غیر اللہ کے ڈر سے اللہ رب العزت کے احکام
کی بجاوری اللہ رب العزت کے احکام کی فرما برداری ترک کر دے تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اب آپ توحید کو آپ نے قبول کر لیا، دین اسلام آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ راستہ کتاب و سنت کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ایسے رکھتے تھے۔ توحید جو ہے وہ ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہیں، آپ کو پوری توحید سمجھ میں آ گئی، شرک سمجھ میں آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ لیکن آپ معاشرے کے ڈر سے، سماج کے ڈر سے، کسی جماعت کے ڈر سے اگر آپ اللہ رب العزت کے احکام کو سمجھنے کے باوجود عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو مٹانا چاہا، ان کے اوپر یلغار کیا، انہیں گھیر لیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی قرآن کریم میں یوں کی ہے، فرمایا الذین قال لهم الناس، جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بعض لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، اے مسلمانوں تمہارے خلاف بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا ہے، اے لوگوں تمہارے خلاف بہت بڑی جمعیت اکٹھی ہو کے تمہیں مارنے اور دبانے کے لیے آ رہی ہے۔ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، تو اے مسلمانوں تم ڈر جاؤ۔ اللہ رب العزت نے مومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب انہوں نے یہ چیز سنی فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ آج مسلمانوں کو اس آیت پہ غور کرنا چاہیے، اگر حالات کتنے بھی مخالف ہو جائے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہے، حالانکہ اپنے ذہن میں کسی کو دشمن بنا لینا، دوست بنا لینا، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آپ عربوں کے یہاں جائیں گے تو ان کے یہاں زبان زد ایک چیز پائیں گے، ہر معاملے میں وہ کہتے ہیں انشاءاللہ فیہ خیر، اللہ نے چاہا تو اس میں خیر ہوگا۔ ہر بات میں وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ اعتماد و توکل کرتے ہیں کہ ضرور اس میں خیر ہوگا۔ بیٹا مر گیا، کہا انشاءاللہ فیہ خیر، بیٹی مر گئی، کہا انشاءاللہ فیہ خیر، کاروبار مندہ ہو گیا، ٹھپ پڑ گیا، کہا انشاءاللہ فیہ خیر۔ یہ عقیدہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو دبانے اور توڑنے کے لیے ایک بہت بڑی جمعیت وہ لے کر آئے، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، مضبوط ہو گیا، قوی ہو گیا۔ اور وقالو، اور ان لوگوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، کوئی جماعت، کوئی حکومت، کوئی فوج ہماری کیا حفاظت کرے گی؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں۔ اور جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں پر فتح حاصل ہو گئی، فتح و کامرانی کے ساتھ جب وہ لوٹ کر آئے تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اے مومنین کی جماعت، انما ذالکم الشیطان، ارے وہ شیطان تھا، یخوف اولیاءہ، جو اپنے چیلے چپاٹوں اور اپنے اولیاء، شیطان کے بھی اولیاء ہوتے ہیں، جو شیطان کے متبعین ہوتے ہیں، شیطان کے طریقے پہ چلتے ہیں، وہ شیطان کے اولیاء ہیں، اولیاء الشیطان۔ جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں وہ اولیاء اللہ، وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے مددگار۔ اور جو شیطان کے طریقے پہ چلے وہ شیطان کے مددگار۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ انما ذالکم الشیطان، اے مسلمانوں سن لو، وہ جو تمہیں ڈرا رہا تھا وہ شیطان تھا، یخوف اولیاء، وہ اپنے دوستوں اور اپنی جمعیت سے تمہیں ڈرا رہا تھا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم، تو تم اس سے خوف نہ کھاؤ، ڈرو مت، فلا تخافوہم وخافونی، اور مجھی سے ڈرو، میری ہیبت تمہارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن۔ اللہ رب العزت نے کتنی بہترین بات فرمائی، مومنین کا نقشہ کھینچا کہ جب حالات ناموافق ہوئے ڈرے نہیں، ان کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، چاہتے تو چٹنی کی طرح پیس کر رکھ دیتے، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو گئی۔ یہ مومنین کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حالات اگر خراب نظر آ رہے ہو تو ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ایمان کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ مومنین کے دلوں میں
اپنے لشکر کے انتہائی بھاری اور عظیم ہونے کا ڈر پیدا کرتا ہے، اپنے دوستوں اور اپنے حمایتیوں کا ڈر مسلمان کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن جو قوی الایمان ہوتا ہے وہ نہیں ڈرتا، اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ خوف کی جتنی بھی قسم ہو سکتی ہے وہ صرف میرے لیے ہونی چاہیے، ورنہ تم شرک کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ تمہارے لیے خوف کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ صرف میرے لیے ہونی چاہیے، اور تمہارے دل میں صرف میری خشیت، میرا خوف اور میرا ڈر ہونا چاہیے۔ تو مومنین اگر صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ڈرنے لگے، اللہ کا خوف جب اپنے دلوں پہ طاری کر لیں گے، صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، تو کیا ہوگا جانتے؟ ساری پریشانیاں ختم، سارے مصائب ختم۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آگے کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العزت اس کے لیے مصائب اور پریشانی سے نکلنے کے راستے نکال دیتا ہے۔ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہمارا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پوری مسلم کمیونٹی اور معاشرے کا دماغ خراب۔ ارے بھائی اس مصیبت سے نکلنا کیسا ہے؟ اب اپنا اپنا دماغ لوگ لگا رہے ہیں، یہاں کیا ہوتا تو ایسے ہوتا، وہاں کیا ہوتا تو ایسے ہوتا، ایسے کرتے تو ایسا ہوتا، ویسے کرتے تو ویسا ہوتا، اگر مگر چونکے میں پڑے ہوئے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کے دین پہ لوٹ کر کے آئے گا، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، تو کیا ہوگا؟ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العزت تمام مصائب اور پریشانیوں سے نکلنے کے راستے مہیا کر دے گا، راستہ اللہ بنا دے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ارے اتنا بہترین راستہ نکل گیا ان مصائب سے نکلنے کا۔ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جس کا اسے گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایسی جگہ سے رزق دے دے گا جس کا اس کو گمان نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے وعدہ کر لیا اپنے بندوں سے کہ تم میرا تقوی اختیار کرو، مصائب و پریشانی سے نکلنے کا راستہ میں بتاؤں گا، تیرے رزق کی ذمہ داری میری ہے، تو پھر ڈرنا بے وقوفی۔ ہم پہلے اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے تمام معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کریں تو پھر کسی سے ڈرے نہیں، کسی کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس خوف کی بنا پر ہم اللہ رب العزت کے احکام و فرامین سے پیچھے بالکل نہ ہٹیں۔ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم ہم دیں، ونہی عن المنکر، اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک بندے کو بلائے گا، کہے گا ما منعک اذا رأیت المنکر اللہ تغیرہ، کہ کیا بات ہے کہ جب تو نے کسی برائی کو دیکھا تو اسے روکا کیوں نہیں؟ اللہ تغیرہ، اس کو تبدیل کیوں نہ کر دیا؟ جب تو نے اس برائی کو دیکھا تو اس برائی کو روکنے سے کیا چیز مانے ہو گئی؟ فیقول، بندہ کہے گا ربی، اے میرے رب، خشیت الناس، لوگوں کے ڈر سے میں اس بھلائی کے کام سے رک گیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا فیقول ایایا کنت احق ان تخشا، یہ تو میں تھا کہ تجھے صرف مجھے سے ڈرنا چاہیے، یہ میرا حق تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا نہ کہ مخلوق سے ڈرتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، نیکی کے کاموں کو کرتے وقت صرف اللہ رب العزت کے احکام اور اس کے فرامین کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے بھائی جب آپ دعوت کا کام کریں گے، تنے تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، اللہ کے دین پر چلیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن میرے بھائی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا، رسول بنایا، لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے تم تو تنہا ہو، یہ مکہ کے مشرکین ہیں، پوری دنیا شرک سے بھری پڑی ہے، تم کیسے ان سے لڑو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تنہا کہاں ہوں، ارے میرے ساتھ تو عرش والا ہے، اللہ کی تائید مجھے حاصل ہے۔ تو اکیلے شخص کو ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ میرے بھائی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف حکومت خلاف، پوری برادری خلاف، والد خلاف، برادری خلاف،
بھائی خلاف، پورا کنبہ اور خلیفہ، پورا کنبہ اور قبیلہ آپ کا مخالف. ڈیسیزن لیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا وہ ڈرے نہیں، خوفزدہ نہیں ہوئے. انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے موقع پر ایسا معاملہ آیا کہ صحابہ چھوڑ بیٹھے، تتر بتر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پڑ گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اس وقت بھی آپ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. تو میرے بھائی ہمارا بھی یقین یہی ہونا چاہیے کہ ہم تمام مسائل، مشکلات اور پریشانی میں اللہ ہی کو پکاریں، اسی پر توکل کریں. اور جب ہم اللہ پر توکل کریں گے، اللہ پہ توکل کریں گے، نیکیوں پہ ڈٹ جائیں گے، خیر کے کام پہ ڈٹ جائیں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے. اللہ نے جو ہمیں ڈیوٹی دی ہے اس ڈیوٹی کو ہم پورا کرنے میں جب لگ جائیں گے استقامت کے ساتھ، تو اللہ رب العزت کو آپ کا ایمان پسند آ جائے گا. اللہ رب العزت کو آپ کا ایمان پسند آ جائے گا. سب کا ایمان اللہ کو پسند نہیں آتا. اللہ رب العزت کو جن کا ایمان پسند آتا ہے، جن کی توحید پسند آتی ہے، جس کی اتباع سنت کا، جس کا دعویٰ اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو آزماتا ہے. اللہ رب العزت اس کو آزماتا ہے. جب آپ ساری چیزوں کو ترک کر کے اللہ پہ توکل کر کے بھروسہ کر کے اپنے دین پہ ڈٹ جائیں گے، جم جائیں گے، تو پھر اللہ آپ کو آزمائے گا. تب آزمائے گا، وہ آزمائش ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا حسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا یترکو کہ اللہ رب العزت انہیں چھوڑ دے گا؟ ان یقولوا آمنا، صرف اس بات کے کہہ دینے سے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ اس سے پہلے جتنے لوگ آئے جنہوں نے بھی ایمان کا سچا دعویٰ کیا، ہم نے ان کی آزمائش کی. مسند احمد کی بالکل صحیح روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں آزمائش کے اعتبار سے سب سے سخت ترین آزمائش انبیاء کی ہوا کرتی ہے. سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ کو انبیاء کا ایمان سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ کو نبیوں کی توحید سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، نبیوں کی نیکی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ لوگوں میں آزمائش کے اعتبار سے سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر درجہ بدرجہ جس کو دین کا جتنا حصہ ملا ہے اس قدر اس کی آزمائش ہو. فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ، اگر اس کے دین کے اندر سختی پائی جائے گی، شدت پائی جائے گی، وہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے عمل کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے چہرے پر سجائے گا. یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے MBA کیا ہے، BCA کیا ہے، PG کیا ہے اور نہ جانے کون کون سی ڈگریاں لی ہیں، میں ریلائنس یا بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں یا کنگ فشر اور نہ جانے کیا کیا ہیں، اگر میں وہاں جاؤں گا، میں نے MBA کیا ہے، MCA کیا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لی ہیں، میرے والد نے اچھا خاصا پیسہ خرچ کر کے مجھے پڑھایا ہے، مجھے 40,000 50,000 60,000 1 لاکھ کی نوکری کرنی ہے. اگر میں نے اپنے چہرے پر اتنی بڑی داڑھی رکھ لی، ٹخنے کے اوپر اپنا کپڑا رکھ لیا، سر پہ ٹوپی سجا لی، چہرے پر نبی کی سنت آ گئی، 5 وقتہ نماز میں پڑھنے لگا، انٹرویو میں میری داڑھی دیکھتے ہی مجھے چھانٹ دیا جائے گا، نہیں رکھیں گے. اب اس نے کیا کیا؟ اس ڈر سے داڑھی ہٹا دی. جو کپڑا ساتر نہیں ہے، جس کو پہننے کے بعد اگر وہ سجدے میں جائے، چھوٹے چھوٹے شرٹس اور چھوٹے چھوٹے وہ پینٹ کہ اگر سجدے میں جائے تو اس کا سطر کھل جائے، ایسے کپڑے وہ پہن رہا ہے تاکہ میں اسمارٹ دکھوں. تو اگر میرے بھائی، اگر کوئی آدمی دین میں جس قدر نرمی اپنائے گا، اس کے دین میں جس قدر لوچ ہوگا، اس قدر اس کی آزمائش ہوگی. ثم الامثل فالامثل، جس قدر اس کو دین کا جتنا حصہ ملا ہے اس قدر اس کی آزمائش ہوگی. اور اگر دین نہیں ہے تو کوئی آزمائش نہیں ہوگی. کفار مشرکین کی طرح کھاتا رہے پیتا رہے، مر کر جہنم میں جائے. گرچہ ناک اس کا نام مسلمان ہو، ووٹر کارڈ میں مسلمان، آدھار کارڈ میں مسلمان، راشن کارڈ میں مسلمان، پاسپورٹ میں مسلمان، اللہ کا دین پیچھے، اس کی خواہشات آگے. اللہ کے دین کی بات کی گئی
کہہ رہا ہے یہاں پر عمل کرنے سے معاشرے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو یہاں پر عمل کریں گے، ناپ رہا ہے تول رہا ہے اللہ کے دین کو، یہاں پر عمل کرنے سے پریشانی ہو جائے گی، دین کے اس حصے کو چھوڑو، سائڈ میں ڈالو۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے اپنے نفس کو اللہ کے دین کے تابع نہیں کیا بلکہ اللہ کے دین کو اپنے نفس کے تابع کرنا چاہتا ہے، تو ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کی کیا آزمائش ہوگی؟ تو دین کی آزمائش اس کی ہوتی ہے جس کو جس قدر دین کا حصہ ملا ہے۔ ثم لمسل فلیمسل فإن كان في دینه شدۃ، اگر اس کے دین کے اندر شدت پائی جائے گی، اشتد بلاؤہ، تو اس کی آزمائش بھی اسی قدر شدید ہوگی۔ وإن كان في دینه رقۃ، اگر اس کے دین کے اندر نرمی پائی جائے گی، لوچ پایا جائے گا، ابتلی علی قدر دینہ، تو اپنے دین کے بقدر ہی وہ آزمایا جائے گا۔ اور جب آزمائش ہوگی تو اللہ نے یہ بھی طریقہ بتا دیا ہے کہ کیسے کیسے آزمائش ہوگی۔ وہ جب دین پہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے۔ تم نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، میرے دین کے اوپر چلو گے، نبی کی سنت کی پاسداری کرو گے، اللہ کے دین پر ڈٹ جاؤ گے، تب کیا ہوگا؟ ہم تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیں گے جن سے تم خوف زدہ رہو گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تم اللہ کے دین پہ چلو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، ہم تمہیں بھوکا مار دیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ کے دین پہ چلو گے، تمہارے مال میں خسارہ آ جائے گا، تمہارے کاروبار، تمہاری فیکٹریاں تباہ کر دوں گا میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال میں نقص واقع ہو جائے گا۔ وَالْأَنفُسِ، تم ہمارے دین پر چلو گے، تمہارے ہنستے کھیلتے بچے میں اٹھا لوں گا، فوت ہو جائیں گے وہ۔ وَالثَّمَرَاتِ، تم میرے دین پر چلو گے، دین پہ عمل کرو گے، تمہارے باغات، جو پھلوں کے باغات تم نے لگا رکھے ہیں، جو تمہاری معیشت ہے، تمہارا کاروبار ہے، ہم اسے تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، کیڑے ڈال دیں گے، اونے پڑ جائیں گے۔ لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جو لوگ ان تمام آزمائشوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود بھی اللہ کے دین سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹیں گے، ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری بیوی، میرے کاروبار، بے دھن دولت اور یہ ساری دنیا کی جو ترقی اللہ نے دی تھی یہ اللہ ہی کی طرف سے تھی، سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب یہ عقیدہ ہوگا کہ تمام پریشانیوں اور مصائب کے باوجود ہم اللہ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کسی کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہوگا، شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے، صرف ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اور ہم ہر موقع پر کہیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وبشر الصابرین، ایسے ہی صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت۔ میرے بھائی، اور جب آپ اللہ کے دین پر اس قدر مضبوطی سے ڈٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ کی موت ہوگی تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی منظر کشی کی ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے ایک بار کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ قرآن کریم کے احکامات پر جب عمل کرنا انہوں نے شروع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اتباع کرنی شروع کر دی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب انہوں نے ایک بار کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، رب اللہ ہے کہنے کا مطلب وہ اللہ کے فرامین اور احکام پر دل و جان سے جٹ گئے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ دنیا میں پریشانی آتی رہی، مصائب آتے رہے، وہ اللہ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹے تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کا آخری وقت آئے گا، جب فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے، آخرت کے سفر کی تیاری ہوگی، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس کے اوپر نازل ہوں گے، کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت قبول کرو جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا۔ میرے بھائی، استقامت
کے تعلق سے کہ پریشانیاں آ جائیں پھر بھی بندے کو استقامت پہ ڈٹے رہنا ہے، دین پہ ڈٹے رہنا ہے، استقامت دکھانی ہے۔ ایک یا دو مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے بڑی مثال جو استقامت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد صحابیات میں سے آپ کی تو پوری زندگی ہی استقامت ہے، پوری زندگی استقامت ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی ہمارے اوپر مصائب و پریشانیاں آ سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال محصور کیا گیا، آپ لوگ جانتے ہیں 3 سال محصور کیا گیا۔ آپ کے متبعین کہتے ہیں ہمارے اوپر ایسا معاملہ تھا کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے تھے لیکن مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، کہا کہ آل ہاشم محمد اور ان کے ماننے والے اور جو اس کے خاندان والے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ساتھ دیا ہے، وہ لوگ اگر پیسے لا کر کے مارکیٹ سے کوئی غلہ خریدنا چاہے تو غلہ نہیں دیتے، اگر وہ کوئی چیز بیچنا چاہے تو اسے خریدنا نہیں ہے اور خریدنا چاہے تو بیچنا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے سپر پاور ہیں نا، بہت سارے ممالک پر ایسی پابندیاں لگاتے ہیں نا، آرتھک پابندی، نہیں خریدنا، نہیں بیچنا، تم سے یہ لیں گے یہ نہیں لیں گے، دادا گیری، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی پابندی لگائی گئی، 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں رہے میرے بھائی، 3 سال تک۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ درخت کی چھال اور پتے کھایا کرتے تھے، پاخانہ کر کے جب نظر ڈالتے تھے تو وہ لگتا تھا کہ جانور کا پاخانہ اور اس کے لیے کھائیں گے چھال اور پتے تو کیا روٹی اور سبزی اور پھل والا وہ غلاظت تو نکلے گی نہیں۔ کہتے ہیں کہ بکریوں کی جیسے میگنیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے ہمارے غلاظت اور ہماری نجاست ہوا کرتی تھی، ویسی پریشانی تو ہمارے اوپر نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اے اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، کہا اچھا ابھی وہ دور نہیں آیا کہ جب بہت سارے لوگ ایمان لاتے تھے تو لوہے کے گوشت ان کے جسم میں ڈال کر ان کے گوشت کو اتار لیا جاتا تھا، زندہ آرے سے چیر دیا جاتا تھا۔ تم لوگ بہت جلد باز ہو، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ تو اس کے بعد صحابہ میں سب سے بڑا واقعہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ آپ جانتے ہیں انہیں کس قدر ستایا گیا، آئے دن ستایا جاتا تھا۔ آخری جو ان کے اوپر ظلم کا پہاڑ ڈھایا گیا وہ کیا تھا؟ ان کو ان کے بیٹے اور شوہر کے سامنے مادرزاد برہنہ کر دیا گیا، ننگا کر دیا گیا، دونوں ہاتھوں کو 2 رسیوں سے باندھ دیا گیا اور دونوں پیروں کو 2 رسیوں سے باندھ دیا گیا، الگ الگ سمت میں۔ ابو جہل نیزہ لیے کھڑا ہے مائی سمیہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور کہتا ہے سمیہ دین سے پلٹ جا، محمد کی اتباع چھوڑ دے، محمد کے رب کے اوپر جو تو ایمان لائی ہے اس کا انکار کر دے۔ نیزے سے نیزہ مار رہا ہے اس بڑھیا عورت، وہ عہد عہد کا نعرہ لگا رہی ہے، رب العالمین کو پکار رہی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جب بھی آزمایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا صحابہ اکرام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے صبرن یا علی یاسر۔ 23 سال کے اندر 13 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیں، ہمارے لیے مکی زندگی بھی نمونہ ہے اور مدنی زندگی بھی نمونہ ہے۔ مکی زندگی میں صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بلال کو ریت میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تشدد اختیار کرو، ہتھیار اٹھا لو، نہیں، آپ نے کہا صبر کرو۔ آپ آل یاسر کو کہتے تھے صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ صبر اور جنت کی بشارت، صبر اور جنت کی بشارت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ان کو نیزے سے مار رہا ہے، ابو جہل مار رہا ہے، یہاں تک کہ اصحاب سیر نے لکھا، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے شرمگاہ پہ اس نے اتنے نیزے مارے کہ چھلی کر دی۔ کہا کہ سمیہ دین سے پلٹا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا نے کہا ابو جہل تو مجھے دین سے پلٹنے کی بات کر رہا ہے، ارے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں تو جنت دیکھ رہی ہوں۔ یہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا ایمان تھا۔ ایک دوسرا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت خبیب، کیا نام؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، مشرکین نے پکڑ لیا، دشمنوں نے پکڑ لیا، کہیں جا رہے تھے، لمبا واقعہ ہے، اس تفصیل میں نہیں جاتا، ان کو پکڑ لیا۔ صاحب رحیق نے، الرحیق المختوم کے مصنف علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کو صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ، مشرکین نے پکڑ لیا، دشمنوں نے پکڑ لیا، قید کر کر رکھے ہوئے، فیصلہ ہوا کہ چلو ان کو قتل کر دیا جائے۔ قتل گاہ میں لے کر آئے، اب انہیں سولی پہ لٹکایا جانا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اپنے
قتل کا منظر پیش کر رہے ہیں، اشعار میں کہہ رہے ہیں لقد اجمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقربوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل مبدع. یہ لوگ مجھے ایک میدان میں لے آئے، مجھے ایک تنے کے قریب کر دیا گیا ہے، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی تماشا دکھانے کے لیے لے کر کے آئے ہیں. الاللہ اشکو غربتی بعد قربتی وما جمع الاحزاب لی عند مسجعی. اے اللہ میں تو مسافر ہوں، بے پناہ ہوں، انہوں نے پکڑ کر کے رکھا ہے، میں اپنی غربت سے مراد اپنی اجنبیت اور اپنی بے بسی کا شکوہ تجھی سے کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو مجھے پکڑ کے لائے ہیں قتل کرنے کے لیے. پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ وقد خیروا للکفر والموت دونہ، انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے. وقد خیروا للکفر والموت دونہ فقد ذرفت عینای من غیر مدمعی، میری آنکھ بغیر آنسو کے ہی بھر آئی. فضل عرشی صبرنی علی ما یراد بی، اے اللہ فقد بزوا لحمی وقد بوس مطعمی. اے اللہ فضل عرشی صبرنی، اے عرش والے تو مجھے صبر عطا کر، اے عرش والے مجھے صبر عطا کر، میری خوراک بری ہو گئی ہے، میرے جسم کو ان لوگوں نے چھلنی کر دیا ہے. وقد خیرونی الکفر والموت دونہ، انہوں نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اگر آزاد ہونا چاہتا ہوں تو کفر کا راستہ اختیار کرتا، دین اسلام کو چھوڑ دوں. والموت دونہ، حالانکہ موت تو اس سے بہت آسان ہے. پھر وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وذالک فی ذات الالہ وان یشاء، آج سے پہلے یہ کہتے ہیں ولست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسجعی. اے اللہ اگر میں تیرے دین پر چلتے ہوئے، تیرے نبی کے سنت کی اتباع کرتے ہوئے، قرآن و حدیث پر چلتے ہوئے، قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہوئے اگر میں مارا جاؤں وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَسْجَعِي، تو اللہ کے راستے میں کس پہلو پر مارا جاتا ہوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ تھی استقامت. پھر آگے کہتے ہیں وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء، یہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے جسم کے جوڑ اور اس کے اعضاء میں برکت عطا فرما دے. اس کے بعد انہیں سولی پہ جب چڑھا دیا گیا، حضرت سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، انہوں نے حضرت خبیب سے کہا رضی اللہ عنہ سے، کیا خبیب ایسرک ان محمدا عندنا نضرب عنقہ وعنک فی اہلک، اے خبیب کیا تجھے یہ بات پسند آئے گی ایسرک ان محمدا عندنا، کہ محمد ہماری قید میں ہو اور تجھے ہم چھوڑ دے، تو اپنے اہل و عیال میں چلا جائے، نضرب عنقہ اور محمد کی گردن کاٹ دے، کیا تجھے یہ بات پسند آئے گی؟ حضرت خبیب سولی پہ چڑھے ہیں، جسم چھلنی ہے، تڑپ اٹھے، کہا لا واللہ ما یسرنی، کہا اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں، انی فی اہلی، کہ میں اپنے گھر بار میں خوش و خرم رہوں، وان محمدا فی مکانہ الذی هو فیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہو تصیبہ شوکۃ تؤذیہ، اور انہیں کانٹا بھی چبھ جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں. یہ تھی صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. آج ہے ہمارے دلوں میں محبت، ہم نبی کی سنتوں کو ترک کیے بیٹھے ہیں، دین کی مجلسیں ہم نے سجا لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں، احادیث اور قرآن کی آیتیں ہم سنتے ہیں. میرے بھائی قیامت کے دن جو بندے کے قدم جب تک 5 سوال نہ ہو جائے نہیں ہٹیں گے، بہت مشہور روایت ہے، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ تو نے جو علم حاصل کیا اس پہ کس حد تک عمل کیا. اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر پھر بھی نہیں آئے، آپ کے چہرے پر نبی کی سنت نہیں آئی، اب آپ کہیں گے سنت پہ اتنا زور کیوں داڑھی پہ؟ میرے بھائی داڑھی گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بیریئر ہے، ایک بیریئر ہے، مسلمان کی شناخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشہ کا ایک وفد آیا جو غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اس کی داڑھی کٹی ہوئی تھی، مڈی ہوئی تھی، مارے غصے کہ آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. جب آپ غصہ ہوتے تھے تو چہرہ آپ کا سرخ ہو جاتا تھا، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. جب آپ کا چہرہ اعتدال پہ آیا، جبکہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، کہا کہ تو نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں قضا امرنی ربی. وہ لوگ اپنے بادشاہ کو اپنا رب کہتے تھے، کہا میرے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ میں داڑھی کو کاٹ پیٹ کرتا رہوں، موڑتا رہوں، کاٹتا رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِنَّ أَمَرَنِي رَبِّي،
لیکن میرے رب نے جو عرش کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور خوب بڑھاؤں اور مونچھوں کو پست کروں۔ میرے بھائی چھوٹا سا سوال آپ لوگوں سے، مولویوں کی بڑی بڑی کتابیں، بڑی بڑی فقہ و شگافیاں چھوڑ دیں ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے رب کا یہ حکم ہے کہ میں داڑھی کو چھوڑ دوں، بالکل بڑھاؤں۔ آپ بتائیں رب کا حکم فرض ہوتا ہے کہ سنت؟ فرض ہوتا ہے کہ سنت؟ جواب دیں۔ فرض ہوتا ہے رب کا حکم۔ داڑھی کوئی ایسی چیز نہیں، یہاں سنت اس اعتبار سے ہے کہ نبی نے رکھا۔ نماز بھی سنت، روزہ بھی سنت، حج بھی سنت۔ صحابہ کہتے تھے ہذا سنت رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے جو اللہ کے رسول نے اسے جاری کیا۔ یعنی نبی نے جس عمل کو بھی انجام دیا، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، وہ سنت، اس اعتبار سے وہ سنت ہے۔ لیکن داڑھی کا رکھنا رب کا حکم ہے، فرض ہے۔ مسلمان اس سے بھی دور۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ استقامت اگر آپ اپنائیں گے، خبیب رضی اللہ عنہ حضرت سمیہ کے راستے پر چلیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ سارے مصائب کو دور کر دے گا۔ اور میرے بھائی ایسا نہیں ہے کہ جب آپ دین پہ چلیں گے تو صرف آپ کی آزمائش ہوگی، صرف آزمائش ہوگی اور مرنے کے بعد آپ کو جنت میں اعلی علین ملے گا۔ نہیں، دنیا میں بھی آپ کے مصائب کو اللہ ختم کر دے گا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ تم میں سے جو مرد و عورت ہیں جو نیک اعمال انجام دیں گے، وہو مومن، اور ایمان کی حالت میں ہوں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حَيَاةً طَيِّبَةً، تو جو اللہ پر ایمان لائیں گے، مومن مرد ہو یا عورت، ایمان والے ہوں گے، سچے توحید والے ہوں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، دنیا کی زندگی ان کے لیے بہت ہی خوشگوار اور آسان بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پہلے ہم ایمان پہ تو آئے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان استغفروا ربکم، اے لوگو اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، پھر اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، تو اللہ رب العزت تمہیں متاع حسین عطا فرمائے گا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، ایک وقت مقررہ تک تمہیں دنیا کی بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ امام تبری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متاع حسن یعنی دین پر عمل کرنے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کے پاداش میں، اس کے بدلے میں جو آپ کو متاع حسن ملے گا، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ متاع حسن کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ متاع حسن کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ رغد العیش، خوشگوار زندگی ہے، سعۃ فی الرزق، رزق کے اندر کشادگی ہے، اور دنیا کی زندگی کے اندر آرام و آسائش۔ اللہ دے گا آرام و آسائش۔ میرے بھائی ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ دیکھیے کس قدر غزوہ فکری ہے، لوگوں کے ذہن کو بالکل بدلا جا رہا ہے۔ اب اگر کہیں بارش نہ ہو، قحط سالی آ جائے، غلے نہ اپجے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی ہم نے بہت سارے جو ہے ہرے ہرے درخت کاٹ لیے۔ ٹھیک ہے، بلا وجہ بلا ضرورت کسی درخت کو کاٹنا شریعت اسلامیہ میں بھی ناجائز حرام ہے۔ درخت نہیں کاٹا جائے گا، پودے نہیں کاٹے جائیں گے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن صرف اسی کو قحط سالی اور مالی تنگی کا ذریعہ بنانا یہ کافرانہ سوچ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا کہا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا سورہ نوح میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، سچی توبہ کرو، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ربکم انہ کان غفارا، جب تم توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ آسمان سے پیر در پہ بارش نازل کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، درخت کاٹنے سے نہیں، تم توبہ کرو گے تو اللہ قحط سالی کو دور کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مال و اولاد میں برکت عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے جنت، تمہارے لیے باغ اور نہریں جاری کر دے گا۔ پتا چلا کہ ہم استغفار کریں گے تب قحط سالی دور ہوگی اور ہماری مالی حالت درست ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے آمنو، اگر ایمان لے آئے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ کا تقوی اختیار کیا تو کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین سے برکتیں نازل کر دیں۔ اللہ اکبر۔
آسمان و زمین سے برکت کب نازل ہوگی؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً ہمیں کب حاصل ہوگی؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا ہمیں کب حاصل ہوگا؟